مفتاح اسماعیل صاحب، آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے، ان کی قسط آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو معیشت ہے مستحکم ہوگی، انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوگا، روپیہ اسٹرانگ ہوگا. لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. نہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. روپیہ دن بدن اوپن مارکیٹ اور اب انٹر بینک مارکیٹ میں بھی گر رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ شہزاد. اور یہ بات درست ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب آئی ایم ایف کا بورڈ اپروو کرے گا، جبکہ لوگوں کو پتہ تھی کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن تھی مارکیٹ میں، لیکن آئی ایم ایف کا بورڈ اپروو کرے گا اور جب آئی ایم ایف کی ٹرانچ آئے گی تو تھوڑا سا اور مزید کانفیڈنس آئے گا. اور انفیکٹ تھوڑا سا ریزرو بڑھا ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی پیمنٹ آئی ہے. مگر ساتھ ساتھ فلڈز آ گئے. فلڈز کے اندر سندھ کی تقریباً تمام کاٹن جو ہے وہ پانی میں ضائع ہو گئی. ہمارا 2/3 سندھ کا جو حصہ جو چاول ہے وہ خراب ہو گیا. تمام کھجور کی فصل خراب ہو گئی. تو کچھ ہماری امپورٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی، $1-2 بلین کی شاید مزید ہم کو روئی امپورٹ کرنی پڑے، اور کچھ ہماری ایکسپورٹ کی کمی آ گئی کیونکہ چاول وغیرہ اتنا ایکسپورٹ نہیں ہو سکیں گے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی ایک اور ایکسپیکٹیشن آ گئی کہ خدا نخواستہ جو شروع میں ہم کو مسئلہ تھا کہ واپس سے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں چلا گیا. اگر آپ کو یاد ہے کہ 240 روپے سے ہم واپس 213 پہ لے کر آ گئے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کی انفارمیشن کے بعد، لیکن یہ پھر وہاں پہ جا رہا ہے. اور ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ کو ری ایشور کر دیں گے کہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واپس آ جائے گا. ایکسپورٹس ہمارے کم ہوں گے، امپورٹ میں ہمارے اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاٹن بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. $8.6 بلین کے اس وقت ریزروز ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے جو پہلے موجود تھا؟ اب کیوں نہیں ہے اتنے کم ریزروز پر اور امپورٹ ریکوائرمنٹ بڑھنے کے بعد بھی؟ جی، ایک تو یہ کہ میں گزارش یہ کروں کہ پہلے 3 مہینوں میں جولائی، اگست، سپٹمبر میں ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی اور ہماری امپورٹ پچھلے سال سے کم ہوگی. ایکسپورٹ جو ہے وہ 2-4% زیادہ ہوگی، 3-4% زیادہ ہوگی. امپورٹ جو ہے وہ تقریباً 15% کم ہوگی. سو وہ ٹریڈ کا وہ سسٹم اچھا ہے. اور گو کے چاول کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گی اتنی جتنی پہلے ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر چاول کیونکہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے، ایری وغیرہ اور جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ایکسپورٹ کور کر لیں گے. جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایکسپورٹ ہم جتنی بڑھا رہے ہیں شاید اتنی نہ بڑھ سکے، اور امپورٹ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، لیکن ایکسپورٹ ہم بڑھا لیں گے. دیٹس ون تھنگ. کیوں مجھے یقین ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان میں؟ کیونکہ جو پاکستان نے ہارڈ چوائسز کرنی تھی، پیٹرول مہنگا کرنا تھا، ڈیزل مہنگا کرنا تھا، بجلی مہنگی کرنی تھی، وہ ساری چوائسز کر لی. آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا وچ از دا بیسٹ انشورنس اگینسٹ ڈیفالٹ رسک. اب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آ گیا. اس وقت دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اکتوبر کے اندر انشاءاللہ اسی مہینے اکتوبر کے مہینے میں سیکنڈ ہاف آف اکتوبر کے اندر ایک بورڈ کے اندر اپنا پاس کرے گا کاؤنٹر سیکلیکل، جو $1.5 بلین ہم کو ملیں گے. اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے $1.5 بلین کے ساتھ 500 ملین AAIB، ایک چائنیز بینک ہے، ایشین انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر بینک، انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، وہ 500 ملین دے گا. اس کے بعد ورلڈ بینک سے آپ کی ایک چل رہی ہے رائز کا پروگرام، انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ اگلے سال کے شروع میں پاس ہو جائے گا 500 ملین کا. اس کے ساتھ بھی AAIB 500 ملین دے گا. اس کے علاوہ ورلڈ بینک سے آج بھی میری میٹنگ ہوئی ہے، کم از کم $1.5 بلین جو ہے وہ ری پرپز کر کے ہم فلڈز کے اندر مکان بنانے، برجز بنانے، اس کے پیسے آئیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف فورن ایڈ کمنگ انٹو پاکستان، فورن لونز آئی شوڈ سے کمنگ انٹو پاکستان، سو وی وڈ بی اوکے. مفتی صاحب، فلڈز کا ایک معاملہ ہے اور بڑے انفارچونیٹ ہے، اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی، اکنامک لاس بھی ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسے ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے عالمی مالیاتی اداروں سے، دوست ممالک سے، یہ آپ نے جولائی میں بھی کہا تھا. آپ نے کہا تھا مجھے بس آپ یہ جولائی کا مہینہ دے دیں، آپ دیکھیں کہ یہ پیسے آنے لگیں گے. اب میں ذرا باری باری اس سے بات کرتا ہوں. ایک تو آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے بات کی، جنہوں نے آپ کو $1.5 بلین دینا ہے. یہ 1 مہینہ تاخیر اس میں ہو چکی ہے. 4% یعنی کہ مہنگے ریٹ پہ ہمیں دے رہے ہیں اور 7 سال کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں 18 سال کے لیے دیتے رہے ہیں. پلاننگ منسٹری نے خود اس پہ آبجیکٹ کیا ہے کہ اتنا مہنگا قرضہ ہم کیوں لے رہے ہیں. تو وہ جو ہماری کمٹمنٹ سپٹمبر میں پوری ہو جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. یہ کاؤنٹر سکلکل ہے کیونکہ یہ سکلک نیچر ہوتی ہے معیشت کی اور دیگر، اور اوپر نیچے کبھی ہوتی رہتی ہے. یہ کاؤنٹر سکلکل لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک $1.5 بلین کی آپ کو دے رہی ہے. یہ بجٹری سپورٹ بھی نہیں ہے جو الگ دیتے ہیں وہ لوگ، اور یہ کوئی پروجیکٹ لون بھی نہیں ہے. پروجیکٹ لون ہوتا ہے وہ 20-30 سال کا ہوتا ہے. یہ چھوٹے عرصے کے لیے کیونکہ سکلک نیچر آف دا اکانومی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ $1.5 بلین یہ آئیں گے اور اس کے ساتھ $500 ملین، اور یہ مہنگے ریٹ پر آئیں گے. کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں اس کی ریٹ کا مجھے سچ مچ مجھے نہیں پتا کہ 4% ہے یا 3%. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو RDA میں بورو کرتا ہے
روشن ڈیجیٹل میں وہ 7% کے اوپر بورو کر رہا ہے، رائٹ؟ پاکستانیوں سے بورو کر رہا ہے اوورسیز، لیکن 7% کے اوپر بورو کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان جو سعودی عرب سے بورو کر رہا ہے وہ 4% سے بورو کر رہا ہے۔ جو پاکستان کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک بڑھنے کی وجہ سے، کم از کم اس کا جو ریٹ بڑھنے کی وجہ سے، رسک تو نہیں بڑھا ہے لیکن ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو 24 کا بانڈ ہے وہ میرے خیال سے 30% ایلڈ دے رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ آپ کمپیئر تو یہ کریں گے کہ ہسٹوریکلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کس ریٹ ہسٹورک سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کرنٹ مارکیٹ سینیریو کے اندر دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا۔ آپ نے جولائی میں یہ کہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے مطابق ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو گیپ ہے وہ 37 بلین کا ہے، 41 بلین ہے، 37 بلین ڈالر ہمارے پاس موجود ہے، ارینجمنٹ ہو چکا ہے 4 بلین ڈالر کا۔ یہ ریفلیکٹ کب ہوگا ہمارے ریزروز میں؟ کیونکہ 4 بلین ڈالر کے حوالے سے جو آپ نے پریسر کی تھی اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ 4 بلین ڈالر کے بجائے میرے پاس 8 بلین ڈالر کی کمٹمنٹس ہیں، 1.2 بلین آئل فائنینسنگ دوست ملک دے گا، وہ ہمیں نہیں ملی، 1 سے 2 بلین ڈالر ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرے گا ایک دوست ملک، وہ شاید غالباً آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ میں کمٹمنٹ ہے۔ 2.4 بلین ڈالر آپ نے کہا تھا کہ ایک دوست ممالک گیس ڈیفرڈ پیمنٹ میں ہمیں دے گا، نہیں ہوا، نہیں دی انہوں نے۔ 2 بلین ڈالر آپ نے کہا ایک دوست ملک جو ہے وہ ڈپازٹ میں کرے گا، انہوں نے بھی منع کر دیا، وہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ایک اور ملک آپ نے کہا 2 بلین ڈالر کا ایس ڈی آر کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے کہا 8 بلین ڈالر تو میں لے آؤں گا۔ کہاں یہ 8 بلین ڈالر؟ میں بتا دوں کو قطر، اب تو نام لے سکتے ہیں پہلے نام میں، قطر 3 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم کو دے گا انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر۔ وہ خود انہوں نے اناؤنس کیا، ہم نے بھی اناؤنس نہیں کیا، پہلے انہوں نے اناؤنس کیا، ٹھیک ہے؟ انویسٹمنٹ قطر انویسٹمنٹ کرے گا جس کے اندر ہمارے ایل این جی پلانٹس کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے آئیں گے، مطلب ایل این جی ڈیفرڈ پیمنٹ وغیرہ تو نہیں کر رہا، ایل این جی پلانٹس کی بات کر رہا ہوں، پلانٹس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسٹاک کے اندر انویسٹ کرے گا، جو ڈالرز پاکستان کو آئیں گے، ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے شیئرز لے، حکومت کے شیئرز لے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک قطر کی آئے گی، نمبر 1 3 بلین کا انویسٹمنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا، اور سولر کے اندر کریں گے۔ نمبر 2 یو اے ای نے کہا تھا کہ ہم کم از کم 1 بلین ڈالر، شروع میں تو انہوں نے 1 سے 2 کہا تھا، لیکن کہا کہ کم از کم 1 بلین ڈالر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے۔ 6-7 لوگوں کا ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، لاسٹ ویک مجھ سے مل کے گیا ہے قطر والوں سے، میں، شاہد عباسی صاحب، دیگر لوگ جو ہیں، سعد رفیق صاحب، دیگر لوگ، چیمہ صاحب، کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ کیا زوم پہ میٹنگز۔ دبئی والے یہاں پہ آئے تھے، وہ بھی ہو جائے گا، تو 3 ہو گیا، تو 3 اور 1 4 یہ ہو گئے۔ سعودی عرب نے 1 بلین کی انویسٹمنٹ کا کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے سفیر نے کہا ہے 5، اور 6 بلین جو ہے وہ سعودی عرب، 6 بلین ایک دوست ملک نے 1 بلین کے آئل کی وہ ابھی بھی کی ہوئی ہے کہ 1 بلین اس سال کے اندر آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے، وہ صرف ایک لیگل انسٹرومنٹ کی انتظار ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ جو فرق ہے وہ یہ کہ آپ جو ہمیں بتا رہے تھے نا وہ وہی ہسٹوریکلی جس طریقے سے لون دے دیتے ہیں، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ گیس اور آئل دے دیتے ہیں، لیکن اب یہ دوست ممالک انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ ماضی کی طرح لون دینا نہیں چاہتے، اور جو انویسٹمنٹ کی اب وہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں ان حالات میں، فلڈز میں، اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے، آپ کو خود پتا ہے 2004-5 کے بعد نہ کوئی بڑی پرائیویٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے، نہ کوئی ہم نے ایسٹ بیچا ہے، اس پہ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اور کمپیٹنس ہے کہ ہم بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کر سکیں یا سیل کر سکیں، وہ ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ انویسٹمنٹ کتنی ریئلسٹک ہے، اور وہ اور کیوں دیا دفعہ جس کے آپ منتظر ہیں؟ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، بالکل، اگر ایسے ضرورت ہوگی تو دیکھیں، اس وقت بھی چین نے 4 بلین کی ڈپازٹ دی ہوئی اور کہہ دیا کہ ہم ری رول کریں گے، سعودی عرب نے 3 بلین کی ڈپازٹ دی ہے، کہہ دیا کہ ری رول کریں گے، یو اے ای نے 2.45 بلین کی ڈپازٹ، وہ بھی کہہ دیا کہ ری رول کریں گے۔ اس میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دن دن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے ابھی 4-5 دن پہلے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ بینکس اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، فورن ایکسچینج کمپنیز اسپیکولیٹ کر رہی ہیں، ایکشن لیں گے، اور آپ فرق دیکھیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلٹی آئے گی، کچھ ہم ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو اور مارکیٹ بیس۔ کیا کہا تھا آپ نے، سن لیجیے، اس کے بعد جواب دیجیے گا۔ اسپیکولیشن ہے، اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے، آپ کی بات درست ہے، اور کچھ مارکیٹ بیسڈ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ کیونکہ اس سال 2022 میں جنوری سے جون تک 6 مہینے میں جو ڈالر ہے آپ کا وہ 30% بڑھا ہے، روپیہ 30% گرا ہے، اور بینکس کا جو فورن ایکسچینج انکم کا منافع ہے وہ 300% بڑھا ہے، یعنی کہ انہوں نے اسپیکولیٹ کیا ہے، جتنے ڈالرز تھے اس سے زیادہ انہوں نے کمایا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا گڑبڑ۔ اس میں 2 الگ الگ باتیں ہیں، اگر اس کو سیپریٹ کر لیں۔ ایک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بینکوں نے پیسے کمائے ہیں فورن ایکسچینج اسپیکولیشن کے اندر، یعنی کہ جب وہ ان پرٹیکولر جب کمپنیز ایل سیز اپنی ریٹائر کرنے کے لیے بینکوں سے ڈالر خریدتی تھی تو بینکوں نے بہت مہنگا ڈالر بیچا، ایک تو یہ بات ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے 8 بینکوں کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے،
ہم کوئی پولیٹیکل دکھاوا نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کو رول فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو شو کوز نوٹس دیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے مارکیٹ سے مہنگا بیچا ہے 5%، 10%، تو ان سے پوچھا بھی تم نے کیوں مہنگا بیچا ہے، تو وہ جواب دیں گے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو بینکس گلٹی ہوئے ہوں گے. اس لیے پچھلی مرتبہ جب اسپیکولیشن ہو رہی تھی تو بہت ہوا تھا، اس بار اتنی کمپلین نہیں آئی کیونکہ بینکس اب ڈر گئے ہیں. اور جو بینکس گلٹی ہوں گے، مجھے ابھی میں ادھر راستے میں تھا، میں آپ کو بتاؤں تو ایک بینک کے صدر نے مجھے لکھا ہے کہ یار میں اسٹیٹ بینک بہت پریشان کر رہی ہے، مجھے بچائیں. لیکن میں بالکل میری وجہ سے ہی پریشان کر رہی ہے اسٹیٹ بینک، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ بالکل ان کی خبر لیں اور ان کو آپ نہ چھوڑیں جو انہوں نے بینکوں نے کیا. تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. 8 بینکوں کو ہم نے شو کاز نوٹس دیے اور ہم سبسٹینشیل پیسوں کی پینلٹی دیں گے ان کو. ٹھیک ہے، نمبر 1. اب آئیے آپ کے ڈالر جو بڑھ رہا ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپشن لیتے ہیں. تو دیکھیں، ایک بات تو میں بتاؤں کہ ڈالر بڑھتا ہے اور یا کم ہوتا ہے ایک نیچرل ڈیمانڈ کے حساب سے. ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈالر بڑھتا ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ڈالر کم ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ امپورٹ کم کر لیا اور اللہ کی مہربانی سے ہم سکسیسفل ہو گئے امپورٹ کم کرنے میں. جو میرا ایک قوم سے ایک جو کہتا ہوں میری بات جو عہد بھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا امپورٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے کے لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے مہینے 4.9 بلین ڈالر تھا، جولائی کے مہینے میں، اگست میں پھر ہمارا 6 بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا امپورٹ بل. 5.8 بلین کا امپورٹ کا بل تھا، اور ایکسپورٹ جو تھی 2.7 کی ایکسپورٹ تھی اور 2.7 کی ریمیٹنس تھی، 2.6 کی وہ تھی. پھر بھی 400 ملین کا گیپ تھا. اس کو ہم اور بھی کم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک مطلب اٹ ول ٹیک می اے لٹل وائل بٹ میں آئی گیٹ دیئر. اب جو اس کے بعد پھر فلڈز بھی آ گئے. میں ابھی بھی آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ فلڈز آنے کی وجہ سے ہم بالکل غریب لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آج مجھے پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ میں این ڈی ایم اے کو 5 بلین اور دو، اور مجھے شام تک بتاؤ وہ ابھی لندن جا رہے ہیں کہ تم نے 5 بلین بڑھائے دیے کہ نہیں دیے. بار بار کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیں گے، اور وجہ کیا ہے؟ کیا میں آپ سے یہ پوچھا ہوں، اس لیے نہیں پوچھا کہ لوگ اسپیکولیٹ کریں، آپ اسپیکولیٹ کریں، آپ مجھے ریئلسٹکلی بتائیں کہ اب جو انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 237 کا ہو چکا ہے، 245 کا اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا، کیا یہ نیچے آئے گا؟ یہ نیچے آ سکتا ہے اگلے چند ماہ میں؟ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے لیے نہیں کہ وہ خرید و بیچ کریں، اسپیکولیٹ کریں. یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنا بجٹ 215 ڈالر پہ بنایا ہوگا زیادہ سے زیادہ. آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کی ہوئی ہے وہ اس سال کے اس فسکل ایئر کے آخر میں 223 ڈالرز کی ہے، جس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں. نہیں، میں نے تو 207 208 پہ بنایا ہے. 207 ہاں 210 کے قریب میں وہی کہہ رہا ہوں. جی دیکھیں، یہ کہنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ نیچے آئے گا، لیکن میرے خیال سے نیچے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روپیہ اوپر گیا ہے اس بار 213 سے جو واپس اوپر گئی ہے، اس کے اندر کچھ پولیٹیکل ریزنز تھے اور اس کے اندر کچھ اسپیکولیشن کی وجہ سے کیا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ اسپیکولیشن غلط نہیں ہوتی. مارکیٹ نے تھوڑا سا کانفیڈنس کھویا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جب فلڈز آئے ہیں. جو کاٹن کی بات ہوئی ہے، ہم نے ویٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کی پلانٹنگ تھوڑی دیر سے ہوگی، رائس کا مسئلہ، دیگر چیزیں ہوئی ہیں. 10 لاکھ جانور آپ کا جو ہے وہ مر گیا ہے. تو مطلب بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، اور غریب لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا سبسٹینشیل نقصان ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے لوگوں سے، مجھے کہنے دیں کہ جو بھی ہمارے آپ کے ناظرین جو دے سکتے ہیں اس وقت وہ عطیہ دیں. کمنگ بیک، جو ڈالر ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے آئے گا، اور نیچے اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم نے کوئی زور زبردستی کی ہے. وہ ہم اپنا ایڈمنسٹریٹو کام بالکل کر رہے ہیں، لیکن ڈالر اس لیے نیچے آئے گا کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور ایز ٹائم گوز بائی پیپل ول ریئلائز کہ پاکستان کی اکانومی از اسٹیبل اینڈ سیف. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جب حالات بہتر ہوں گے، سینٹیمنٹ بہتر ہوگا تو یہ ڈالر نیچے آئے گا. کل اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ ایک انٹرویو میں موجود تھے نسیم زارا صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند اسپیکولیٹرز جو ہیں انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ 240 کا ڈالر نہیں ہونا چاہیے، یہ 170 180 کا ہونا چاہیے. آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں اور چند اسپیکولیٹرز کے ہاتھوں. انہوں نے اپنے شاید کروڑوں اربوں بنا لیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان خربوں کا مقروض ہو گیا. یہ اس کی ویلیو نہیں ہے. 240 روپے ڈالر کی ویلیو نہیں ہے. It should not be more than 170 180. ہم اس جن کو قابو کر لیں، جو کہ ماضی میں 2 دفعہ ہوا ہے. 98 99 میں بھی ہوا تھا، ڈے میں 69 تھا ایک دن، اور کلوز ہوا تھا 67 پہ. جی وہ کہہ رہے ہیں 240 کی ویلیو نہیں، 170 80 کا ہونا چاہیے یہ. اور وہ اس انٹرویو میں مزید بھی کہہ چکے ہیں کہ انٹروینشن ضروری ہوتی ہے، ایک بینڈ ہوتا ہے، اس سے باہر اگر جائے تو آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں کر رہے پھر انٹروین؟
اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ جس کے تحت وہ انٹروین کر سکے، اس لیے ہم انٹروین نہیں کر سکتے. IMF کی کنڈیشنلٹی بھی ہے کہ انٹروین نہیں کر سکتے، اور اسٹیٹ بینک کی آٹونومی بھی ہے، لیکن اس مطلب یہ کہ نہیں، لیکن اسٹیٹ بینک انٹروین، ہم مارکیٹ ڈسرپشنز پہ انٹروین ضرور ہیں، جب ہم نے کیا ہے وہ کیا ہے. اگر اسپیکولیٹر تو انٹروین کرنا پڑے گا نا، مارکیٹ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکولیٹر ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر، انگلینڈ کے اندر جو سینٹرل بینک ہے نا، وہ پاؤنڈ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا تھا ایک مرتبہ، جب یہ بیفور یورو جوائن کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جاپان کا بینک ین کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا جب اسپیکولیشن ہوتی ہے. تھائی لینڈ کا بینک تھا بھاٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا ہے. ملیشین بینک رنگٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا ہے. پاکستان کے پاس تو اتنے ڈالر ہی نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اگر اپنے ڈالر مارکیٹ میں ڈالنا شروع کر دیں تو اس کو ڈیفینڈ کریں. ہم جو ہے وہ، میں سچ یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر نیچے آئے گا انشاءاللہ، اور آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ آرگینکلی آئے گا، ایڈمنسٹریٹولی آئے گا، ہم وہ انٹروین نہیں کریں گے. ویسے تو ڈار صاحب نے کہا بینک آف انگلینڈ وغیرہ آپ دیکھ لیں، جب بھی ایک بینڈ کے باہر ہوتا ہے تو وہ انٹروین کرتے ہیں، اور وہ کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، دنیا بھر جو ہے وہ نہیں کر سکی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 97 98 میں بھی کیا، ہم نے اس کے بعد بھی کیا. تو وہ تو یہ مثالیں دے رہا ہوں، وہ مطلب ان کی بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یہ کام. پھر کیسے کریں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم انٹروین نہیں کریں گے، تو وہ کیسے کر لیں گے پھر 170 180 کا؟ وہی چیز ہے نا کہ ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے صحیح بھی، ایک آدھ مرتبہ کوئی چیز غلط بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ایک فریم ورک ہوتا ہے، ایک IMF سے آپ کا ایگریڈ فریم ورک ہے ہمارا، جس کے تحت ہم انٹروین نہیں کر سکتے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں میں بلیف نہیں کرتا ہوں انٹروینشن کے اندر، اور میں تو بالکل اسٹیٹ بینک کو اس چیز کا مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ انٹروین کرے. تو پھر ملک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدے میں یہی ہے کہ ڈالر کم ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں انٹروین نہیں کروں گا، پھر کیا کریں ہم؟ میں سب سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ آرگینکلی آئے گا وداؤٹ، جب لوگوں کو یہ لگے گا اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہے اگلے بدھ، MD IMF سے ملاقات ہے، اب ان کے بیانات آئیں گے. دوسرے وہاں پہ UN کے اندر بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، تو جب پرائم منسٹر صاحب کی یہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، اس کے بعد اگلے مہینے کے جو دورے لگیں گے، پھر جب باہر سے پیسے ریمیٹنس آئے گی، وہ باہر سے جب وہ پیسے آئیں گے تو آئی تھنک مارکیٹ خود بخود کام ہو جائیں گی کہ یہ حکومت پاکستان نے فلڈ کے جو ایک بلیک سوان ایونٹ ہوا ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. مارکیٹس کو صرف تھوڑا سا ری ایشورنس چاہیے، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بریک لیں گے مفتاح صاحب، اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ویسے تو فورٹ نائٹ کو چینج ہو جانی تھی اور پیٹرول کی پرائسز نہیں ہوئی ہیں، کیا سٹیٹس ہے، کب ہوں گی، اور کیا کوئی امکان ہے کہ پرائسز میں کمی ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوا ہے، یا پھر ایک مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا روپیہ اتنا گر گیا ہے کہ ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں پہنچا سکیں گے؟ جی آج تو نہیں ہوں گی، کل غالباً ہو جائیں گی، کیونکہ کل یہ ہونے کی تھی، گزشتہ پرسوں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ سمرقند میں تھے تو وہ نہیں ہو سکی. میں نے جو نمبرز ابھی تک پریلیمنری نمبرز دیکھیں، یہ پریلیمنری نمبرز ہیں، فائنل نہیں ہیں، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں آ رہا تھا. میں کہا تھا 8 پیسے کی کمی آ رہی تھی ایک چیز میں، ڈیزل یا پیٹرول میں. وجہ تو مارکیٹ میں کم ہو رہا ہے، تھوڑی سی دیکھیں 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، 3-4 چیزیں. ایک تو مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلیٹس کا ریٹ کم ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، ہم برینٹ نہیں دیکھتے، پلیٹس دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اوپر پریمیم کتنا دینا ہوتا ہے. تو ڈیزل میں $8 کا ہی پریمیم ہوتا ہے، جو کہ کویت سے ہماری ایک ڈیل ہے، لیکن پیٹرول کے اندر پریمیم کافی دینا پڑ رہا ہے، $15-16 دینا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ ہندوستان کو $10 دینا پڑ رہا ہے، ہم کو $15-16 دینا پڑتا ہے. تو وہ پریمیم زیادہ بڑھ گیا ہمارا، تھوڑا سا ڈیفالٹ کی وجہ سے، رسک کی وجہ سے. تیسرا روپیہ بھی گرا ہے. تو وہ 3 چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اور ٹرو اپ کرنا ہوتا ہے. یہ 4 چیزوں کو دیکھ کے بنتا ہے. میں نے جو دیکھا تھا مجھے پریلیمنری نمبر 8 پیسے کم ہی نظر آ رہے تھے، لیکن ایک چیز اگر 8 پیسے کا فرق ہوگا تو اس کا مطلب مہنگائی جو کل SPI کے نمبر آئے 40.5% پچھلے سال کے مقابلے میں ویکلی جو آپ کا SPI ہے وہ بڑھ چکا ہے. آپ کی 27% جو ہے انفلیشن پچھلے مہینے ریکارڈ ہوئی ہے. اس مہینے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. اب عمران خان تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو سیاسی مہم ہے وہ تیز کر رہے ہیں آپ کی اکنامک پرفارمنس پہ، اور آپ کے لیے میرے خیال سے عمران خان کی رائے ریلیونٹ ہوگی، لیکن جو ریلیونٹ ہوگی وہ مریم نواز صاحبہ کی رائے ہے. اور 2 دن پہلے انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جو حکومت میری حکومت فیصلے کر رہی ہے، جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام اپنی جیب سے زیادہ، اپنی تنخواہ سے زیادہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، میں ان کو اون نہیں کرتی، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ قیمتیں واپس لی جائیں. انہوں نے کیا کہا سنیے، اس کے بعد جواب کروں گا. کوئی بھی تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے.
بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی، اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں، اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں، لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ آیا ہے، تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ جی ممتاز اسماعیل صاحب وہ کہہ رہی ہیں اون نہیں کرتی، تنخواہوں سے زیادہ بل آئے ہیں، حکومت ان کو واپس لے۔ عوام کو کیسے کنونس کریں گے ان حالات پہ جب آپ کی اپنی پریزیڈنٹ جو پارٹی کی مریم وہ کہیں میں اون نہیں کرتی، میں اس فیصلے سے تعلقی کا اظہار کر رہی ہوں؟ جو مریم صاحب بات کر رہی ہیں وہ تو ہوا ہے، 200 اور 300 تک، پہلے 200 کی یونٹ کی ہم نے بات کی تھی، پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 300 یونٹ جس نے استعمال کیا اس کو ایف سی اے چارجز نہیں لگائے، نہ اگست میں لگے نہ سپٹمبر میں لگیں گے، تو حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا۔ اس میں بھی آپ لوگ کنفیوز ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیے، کبھی کہتے ہیں ڈیفر کیے ہیں، پھر کہتے ہیں ختم کر دیے، آپ کی کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی؟ نہیں، لیکن ہم نے اس وقت کم از کم یہ بل روکنا، ہم یہ بل کسی سے نہیں لے رہے، جولائی بعد میں لیں گے نا، آپ نے کہا تھا نہیں، اگست سپٹمبر کے بل ہم بالکل ابھی نہیں لے رہے، بعد میں لیں گے یا نہیں لیں گے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ کسی وقت بھی بم پھاڑ سکتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابھی نہیں، اس وقت دیکھیں وہ مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکولر ڈیٹ میں جائے گا، ہماری جیب سے تو نہیں جائے گا، شہباز شریف یا مفتاح اسماعیل یا خرم دستگیر تو یہ پیسے نہیں دیں گے، تو یہ ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کے بھی بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، دنیا کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 850 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوا تھا، تو ہم کو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور جو مریم کہہ رہی ہیں، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ایک دم درست ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بلز آئے تھے، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ 200 اور 300 یونٹ تک کے وچ از 76% آف دا کنزیومرز تک کے 76% کنزیومرز کے ہم نے بل واپس لے لیے، جو کسی وقت اور ان کو لگا کے دے دی جائیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ویو آف کر رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے انیشلی کہا تھا۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا یہ ابھی فیصلہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا یہ دل ہے، مجھے کہا انہوں نے، ان کی یہ مرضی ہے کہ یہ پیسے نہیں لیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا میں کیا سدباب کر سکتا ہوں یا خرم صاحب دستگیر صاحب کیا سدباب کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ ایک دو ایشوز تھے اس سے پہلے، جیسے مثال کے طور پہ ریٹیلرز پہ اور ٹریڈرز پہ آپ نے ٹیکس لگایا، مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ ٹریڈرز بڑے پریشان ہیں، پلیز لک انٹو اٹ، اور آپ نے فیصلہ چینج کر دیا، آپ نے اپنی غلطی بھی مان لی۔ اب جب یہ کہہ رہی ہیں عوام کو ریلیف دے، کوئی ہے ول یو لک انٹو اٹ؟ میری بہن ہے اور اس میں مطلب دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ عوام کی امیدیں تو ان سے ہی ہے نا، وہ آپ لوگ کسٹم پہ روکتے ہیں، ڈیوٹی لگاتے ہیں، کسی پرسنل آئٹمس بھی مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں پلیز لک انٹو اٹ، اور آپ لوگ فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، تو اب عوام کی امید تو مریم نواز صاحبہ ہی رہ گئی نا، آپ کے ووٹر کی امید تو وہی رہ گئی ہے۔ مریم کی پاپولیرٹی تو obviously is الحمدللہ unparalleled in Pakistan. That's not the point. The point is کہ ہم وزیر اعظم صاحب یہ آلریڈی کر چکے ہیں جو مریم کہہ رہی ہیں کہ 76% صارفین کے بلز ہم نے کم کر دیے ہیں، لیکن 76% کے کریں، 25% کے نہیں کریں۔ میں آپ کو ایسے ہی دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پہ امیر لوگ بھی غریب ہوتے ہیں ریلیٹیولی ٹو دا ورلڈ، لیکن اس وقت جرمنی اور فرانس کے اندر 250 روپے کا یونٹ بجلی کا ہے۔ ہم جو بجلی کا یونٹ بڑھا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم جو بجلی کا یونٹ بنائے ہیں مئی جون میں وہ 60 روپے کا بنا ہے، جو آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے حکومت کو 80 روپے کا پڑتا ہے۔ ہم 80 روپے کا یونٹ 30-35 میں بیچ رہے ہیں، باقی سرکولر ڈیٹا دیگر چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اور اس سے کیا سستا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگ یہ بار بار اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، اور جو آپ مشکل فیصلے کر رہے تھے بیسکلی اس کا مطلب یہ کہ عوام پہ بوجھ بڑھ رہا تھا اور میڈیا نے بڑا آپ کو سپورٹ کیا ان فیصلوں پہ کہ یہ ملک کی ضرورت ہے، بٹ ان دی اینڈ اگر آپ دیکھیں تو آخری اگر پی ٹی آئی کے 1-2 مہینے نکال کے شوکت ترین ہو، حفیظ شیخ ہو، وہ بھی یہی کر رہے تھے، جو آئی ایم ایف کہتا تھا مان لو، جو آئی ایم ایف کہتا تھا مان لو، آپ وہ بھی اسی طرح چلا رہے تھے اکانومی، آپ بھی اسی طرح چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا، کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن پاکستان کے لیے نہیں لے کر آئے، آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن تھی، کنڈیشنز، وہ آپ نے ان سے بڑھ کے مانی ہے، اسی طرح بچایا پاکستان ڈیفالٹ سے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، میں آپ کو سچی شہباز صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، دیگر ہمارے مسلم لیگ کے لیڈران کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے یہ برداشت بھی کیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی شوڈ لیو ود ان دیئر مینس، کہ ہم ایلیٹ کیپچر نہیں ہوں گے، رینٹ سیکنگ نہیں کرنے دیں گے، تو پاکستان نے پہلی مرتبہ امپورٹ کے اوپر قدغن لگائیں گے، اور ایک جتنا ایکسپورٹ، دیکھیں میری بات سنیں، جتنا امپورٹ لیونگ ود ان دا مینس، لیونگ ود ان آر مینس، ٹھیک ہے، جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جتنا ریمیٹنس ہوتا ہے اتنے ہی پیسے آپ کے ڈالرز ہوتے ہیں، اتنے ہی خرچ کرنے چاہیے نا۔ جب عمران خان صاحب 30 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے اور 30 بلین کے ریمیٹنس، 60 کی انکمنگ کے سامنے 80 کا خرچہ کر دیں گے،
تو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ نہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ جب 70 لوگ آپ کی کابینہ میں ہوں گے، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہوگی جس میں سے 22 ایسے پی ایم ہوں گے جن کے پاس کوئی محکمہ تک نہیں ہے، یہ آپ لیونگ ود ان دا مینس کیسے کریں گے؟ ہمیں تو ضرورت یہ کہ ہم ڈپارٹمنٹس محکمے کم کریں. یہاں تو ہم نے بغیر محکموں کے جو ہے ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز نوازے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بتایا نہیں کہ سیلاب کے وقت یہ کہاں سے لے کر آئیں گے پیسہ؟ کیوں ہم کسی کو 1 کروڑ بھی مفت میں دیں یا اس کو 1 لاکھ روپے ایکسٹرا دیں؟ کیوں دیں ہم یہ؟ بھائی میں نے تو نہ کروڑا لی ہے، نہ 1 لاکھ، نہ تنخواہ لیتا ہوں، نہ گاڑی لیتا ہوں. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں بھائی. نہ میں گاڑی لی ہے، نہ پیٹرول لیتا ہوں، نہ تنخواہ لیتا ہوں. 13 پارٹی کی اگر ایک کولیشن ہوگی تو پھر یہ فیصلے اگر آپ نے کر رہے ہیں سیاسی مجبوریوں کے تحت تو پھر تو ہو گیا کام. پھر آپ کیسے دوسروں کو درس دیں گے کہ لیو ود ان دا مینس؟ دیکھیے یہ شہباز شریف کے اس حکومت سے پہلے اب تک سب سے بڑی کابینہ جو تھی وہ عمران خان کی تھی، اور وہ تو سارا دن یہ بھاشن دیتے تھے. شاید اب بھی یہ کہتے ہوں کہ یار تنخواہ، لیکن آپ کو یاد ہے وہ ساری وقت بھاشن دیتے تھے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ میں ملک کے قرض کم کر دوں گا لیکن 80% بڑھائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ میں 70 لوگوں کی کابینہ کو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ مطلب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو تنخواہ نہیں لیتا ہوں. اور اب جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ڈالر پہنچا ہوا ہے، ریلیف پاس آن نہیں کر رہے، تو بجلی اور ابھی 3 روپے آپ نے بڑھائی ہے. کنڈیشن کے مطابق آپ کو 7 روپے 90 پیسے بڑھانی ہے. نہیں، اس میں سے 7 بڑھ چکی ہے بھائی. 7 روپے بڑھ چکی ہے. مزید کتنی بجلی بڑھانی ہے ابھی آپ نے؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں بجلی کے بیس ٹیرف کی بات میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے بیس ٹیرف جس کے اندر فیول بھی شامل ہوتا ہے، جی، اور ایک اس کے علاوہ کوارٹرلی ٹیرف ہے جس میں لگتا ہے. یہ جو کیونکہ خان صاحب نے 2 سال سے وہ نہیں کیا تھا، بیس ٹیرف نہیں بڑھایا تھا، تو بیس ٹیرف ہمیں بڑھانا پڑا 7 روپے. ابھی مزید کتنا بڑھانا ہے؟ 90 پیسے بڑھیں گے. 90 پیسے ٹھیک ہے، 7 روپے 90 پیسے یہ بڑھانا پڑا. اور یہ جو جولائی اگست سپتمبر کا یہ جو پرانا کوارٹرلی ہے جس میں بیس ٹیرف کم تھا وہ ادھر لگا ہے. اب تو اسی طرح آپ نے گیس کی قیمت بھی بڑھانی، اس لیے ڈبل ویمی لگی ہے. لیکن اکتوبر سے جو ہے وہ ٹیرف کم ہو جائے گا، بجلی اکتوبر سے سستی ہو جائے گی. فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سستی ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.